सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से आपकी मौत भी वाक़ हो सकती है। ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी उन बीमारियों को जन्म देता है जो कि मौत का या माजूरी का बायस बन सकती हैं, जिनमें सर फहरिस्त मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, दिल की बीमारियां, हाई कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों की कमज़ोरी, बहुत से नफ्सियाती मसाइल वग़ैरह वग़ैरह है। और मज़े की बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली करके यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इन तमाम बीमारियों से किसी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है या इनके असरात को किसी हद तक कम किया जा सकता है। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि एक हफ़्ते 7 दिन में सिर्फ 75 मिनट यानी सवा घंटे की हल्की फुल्की वर्जिश करके आप मोटापे के इम्कानात को या अमराज़ क़ल्ब के इम्कानात को 14% तक कम कर सकते हैं। सन 2002 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग जारी की जिसके मुताबिक हर साल दुनिया में 2 लाख से ज़ायद अमवात की वजह, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी है। और उनके ख़्याल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल को 10 उन वजूहात में, अहम तरीन वजूहात में शामिल किया जाना चाहिए कि जिनकी वजह से या तो अमवात वाक़ हो रही हैं और या वो माजूरी का बायस बन रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक 60 से लेकर 85% तक लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं यानी सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी इतनी वर्जिश नहीं कर रहे जितनी कि अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल CDC के डेटा के मुताबिक अमेरिका के वो इलाक़े कि जहाँ पे मोटापे की शरह 30% या उससे ज़्यादा है, वहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की शरह भी 30% से कहीं ज़्यादा है। यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है मोटापे की। ज़ियाबीतस के बारे में एक स्टडी की गई डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम के नाम से। उसमें दरअसल मरीज़ों को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया। ये वो लोग थे जो कि लैब टेस्टिंग से साबित किए जा चुके थे कि वो प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं, बहुत जल्द ज़ियाबीतस का शिकार हो जाएंगे। तो साहब उन्होंने किया ये कि उन बहुत से मरीज़ों को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक ग्रोह को उन्होंने एक दवा मेटफॉर्मिन जो कि ज़ियाबीतस के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है वो दी और इसके अलावा उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, जबकि दूसरे ग्रोह को सिर्फ कैलोरिक कंट्रोल और थोड़ी बहुत वर्जिश का कहा गया। उनसे ये कहा गया कि उन्होंने हफ़्ते में सिर्फ 150 मिनट यानी 2.5 घंटे, पूरे हफ़्ते में 7 दिन में 2.5 घंटे दरमियानी किस्म की कोई वर्जिश करनी है। 3 साल के अरसे में जो दूसरा ग्रोह था जो किसी किस्म की दवा नहीं ले रहा था, जो कि सिर्फ कैलोरिक कंट्रोल और इसके अलावा जो हफ़्ते में 150 मिनट वर्जिश कर रहा था, जब उनको देखा गया तो उनमें से 50% जो लोग थे उनका वज़न 7% कम हो चुका था ये 3 बरस के अरसे में। इसके अलावा उनका बॉडी फैट भी काफ़ी कम हो चुका था। और सबसे दिलचस्प बात यह कि उनका मुस्तक़बिल में ज़ियाबीतस के होने का ख़तरा 60% तक हो चुका था। अब अगर इसको पहले ग्रोह के साथ अगर हम इसका मुआवजा करें, इस दूसरे ग्रोह का, पहला ग्रोह जो सिर्फ मेटफॉर्मिन दवाई ले रहा था, तो हर लिहाज से जो दूसरा ग्रोह है जो कि थोड़ी बहुत वर्जिश कर रहा था, हफ्ते में सिर्फ 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, तो उनके जो लोग वर्जिश कर रहे थे, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ चुके थे, वो हर लिहाज से उस ग्रोह से जो कि ज़ियाबीतस के लिए प्री डायबिटीज़ के लिए दवा ले रहा था उससे बेहतर था। एक तहक़ीक़ के मुताबिक हफ़्ते में 7 दिन में 150 मिनट की हल्की फुल्की वर्जिश बेहतर सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 21% लोग ऐसा करते हैं।
اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف 5% لوگ ایسے ہیں جو کہ روز صرف آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ ورزش کرتے ہیں۔ سیڈنٹری لائف سٹائل کس طرح موٹاپے کا باعث بنتا ہے؟ اس کے لیے بیزل میٹابولک ریٹ یعنی BMR کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں دراصل یہ ناپتے ہیں کہ آپ اگر صرف لیٹے رہیں، صرف سانس لیتے رہیں، کوئی ورزش نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، تو آپ کا یعنی صرف زندہ رہنے کے لیے جو سانس لینا ہے اور دل کی دھڑکن ہے اور جو آپ کا نظام انہضام اور باقی جو گردوں کے نظام وغیرہ وغیرہ جو کام کر رہے ہیں، یعنی کم سے کم کچھ بھی ہلنا جلنا کیے بغیر پورے دن میں آپ کتنے کلو کیلوریز آپ صرف کریں گے، یہ بیزل میٹابولک ریٹ ہے۔ تو جب آپ تھوڑا سا ورزش کریں گے تو ظاہر ہے آپ کا بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ آپ کا جب بیزل میٹابولک ریٹ بڑھے گا تو آپ اپنی کیلوریز زیادہ برن کریں گے اور آپ کا وزن بڑھنے کا جو امکان ہے، جو کیلوریز زیادہ ہو رہی تھیں کھا پی کے یا زیادہ سست رو زندگی کی وجہ سے جو کیلوریز زیادہ ہو رہی تھیں، اور جو بھی چیز آپ کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ کا جسم چربی کے خزانوں میں یعنی فیٹ سٹوریج میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جی یہ بعد میں کام آئیں گی، جو کہ کبھی کام میں نہیں لائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم نے سونا اور ہیرے جواہرات اور زمینیں اور پلاٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کسی دن کام آئیں گے، وہ دن کبھی نہیں آتا کہ جب ہم ان کو کام میں لاتے ہیں، اسی طرح ہم مر جاتے ہیں۔ تو سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے آپ اپنا بیزل میٹابولک ریٹ اتنا کم کر دیتے ہیں کہ آپ کے فیٹ سٹوریج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ کھا پی رہے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ تو وہ بھی وزن کے بڑھنے کا باعث بن رہا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ وہ چیزیں کھا رہے ہیں کہ جن میں شکر کی نشاستوں کی مقدار زیادہ ہے، تو پھر تو صاحب سونے پہ سہاگا ہے۔ یعنی ایک تو آپ نے سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے اپنا BMR کم کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کہ آپ نے زیادہ کھانا پینا شروع کیا، اور اس کے علاوہ آپ جو کھا پی رہے ہیں وہ بھی کوئی اچھی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں، وہ بھی ساری وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو کہ موٹاپے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کے موٹاپے کے نمودار ہونے یا اس کے بڑھنے کا باعث بنتی ہیں، اور یہ سب انتہائی اہم ہے۔ وہ بچے جو پہلے اپنی شامیں بھاگ دوڑ میں اور کھیل کود میں میدانوں میں، گلیوں میں، کھیتوں میں گزارا کرتے تھے، وہ اب آپ کو PUBG اور دوسری اس طرح کی گیمز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہر گھر میں جہاں پہ ٹی وی موجود ہے وہاں پہ بیسیوں کیبل چینلز 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور خواتین کا یہ ایک عام طرز عمل ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنے ٹی وی چینلز کے سامنے کئی گھنٹے گزار دیتی ہیں، مارننگ شوز ہو رہے ہیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہیں، اور اپنے کرکٹ کے میچ یا فٹ بال کے میچ دیکھنے کے شوق میں پورا دن یا کئی گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنا دوہرا نقصان کر رہے ہیں، ایک تو بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ تھوڑا سا ہل جل کے تھوڑی ورزش وغیرہ کر لی جائے، ساتھ میں زیادہ کھا بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ بات کہ وہ ایک مسلسل ایک سٹریس کی پریشانی کی حالت میں سے بھی خود کو گزار رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کھیل کوئی رہا ہے، ہار کوئی رہا ہے، جیت کوئی رہا ہے، اور خوش کوئی اور ہو رہا ہے یا افسردہ کوئی اور ہو رہا ہے۔ ارے صاحب، کسی نے کرکٹ میچ میں کوئی اچھی شاٹ کھیلی یا فٹ بال میچ میں کسی نے گول کر دیا تو اس میں آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ یا اگر کوئی آؤٹ ہو گیا یا کوئی ٹیم فٹ بال وغیرہ میں گول نہیں کر سکی تو آپ کیوں اپنا ٹی وی توڑ رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کچھ لوگ پورن فلمز دیکھتے ہوئے شہوت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے صاحب، اگر آپ کو یہ کھیل اتنا ہی پسند ہے اور آپ اس کے اتنے ہی شیدائی اور دیوانے ہیں، اور اس میں ہار جیت اگر آپ کے لیے اتنی ہی اہم ہے، تو اپنے صوفے سے، اپنی کرسی سے، اپنے بستر سے اٹھیے، باہر نکلیے میدان میں اور اسی کھیل میں شامل ہو جائیے، اور ہار جیت کا بھی مزہ لیجیے اور ورزش بھی کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔